اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی کا ایک بار پھر سلام قبول کیجیے۔ امید قوی ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ماشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ ہے، مسلسل گفتگو جاری اور ساری ہے، بہت سی دعاؤں کے ساتھ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور شب نو کے حوالے سے جو نماز آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جیسے رجب کا مہینہ ہے کہ میں بتا رہی ہوں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ خود بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم لوگ تو اہل کتاب ہیں نا، تو ہر گھر میں کتابوں کا پڑھنا اور ان کو سمجھنا اور بچوں کو سمجھانا اور دوسروں کو پڑھانا، مجلسوں کا ہونا، کم سے کم جمعرات کو، بہت سے لوگ تو روز پڑھتے ہیں لیکن کم سے کم جمعرات کو حدیث قصہ کا ہونا، دعائے کمیل کا پڑھنا، یہ سب چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مجھ سے بہتر سب جانتے ہیں، مگر پھر میں بار بار کہوں گے، آپ لوگ سوچیں گے ناز باجی تو بس بار بار وہ والی بات کرتی ہیں، تو ہاں کروں گی میں کہ بچوں کو، بڑے سب کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے، بڑے سب کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو ضرور انوالو کریے۔ جس طرح سے میرے پاس شکایتیں آتی ہیں، جس طرح سے مجھ سے بات کی جاتی ہے، جس طرح سے پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ ممبر ہی تو ہے، یہاں سے نہیں کہا جائے گا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، تو کہاں سے کہا جائے گا؟ اس کی رحمتیں برکتیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک الگ سے بیٹھ کے کوئی بات سمجھانا، کہیں پر بھی کچھ بھی کہہ دیا، کچھ بھی دیکھا بتا دیا، وہ نہیں، لیکن جب ممبر پر پروردگار عالم سے اسی بات کو جوڑ کے اہل بیت علیہ السلام کا وسیلے اور واسطے سے، اور ان مبارک دنوں میں رجب، شعبان، رمضان، یہ اتنے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہاں پر نہیں کہا جائے گا تو کہاں پر کہا جائے گا؟ اور جب یہاں پر کہا جائے گا تو اس کی برکتیں جو ہیں اس میں شامل ہو جائیں گی، اور بچوں کا بھی شعور بیدار ہو جائے گا، اور توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ جیسے ہم بڑے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو، ہم اچھا اپنی عبادتوں کو اچھے سے مکمل کریں، اچھی طرح نمازیں پڑھیں، اچھی طرح سے روزے رکھیں، خوف الہی میں جئیں، محبت اہل بیت میں جئیں، تاکہ ہمارے عمل اور اعمال اچھی طرح سے قبول ہو سکیں۔ تو بچوں کو بھی یہ چیزیں ضرور بتانا ہے۔ تلاوت قرآن مجید گھر میں ضرور ہونا چاہیے۔ بچوں کے پاس وقت اگر نہیں ہے تو چاہے وہ 2 پیج پڑھیں، 1 پیج پڑھیں، ربع پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہوں، کیونکہ قرآن مجید کا سننا، پڑھنا، دیکھنا، چھونا تک ثواب ہے۔ تو بچے باہر جاتے ہیں تو کم سے کم نقش دیکھ کے جائیں۔ قرآن مجید کی چند آیات ہیں جن کو یاد ہونا ہی چاہیے، پڑھیں، بچے کو آیت کرسی یاد ہونا چاہیے۔ یہ سب جو ہے، یہ سارے مہینے، یہ سب عبادتوں کے لیے اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب یہ گھر میں ماحول بن جائے گا نا عبادتوں کا، تو بچوں کو بھی پتہ لگے گا کہ ہاں یہ بھی کچھ ہے اور ہمیں کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارے گھر والے سب بڑے کر رہے ہیں، ہم لوگ کیسے اپنے بچپن کی بات یاد کرتے ہیں کہ جب نمازوں میں دیر ہوتی تھی تو والدین کتنی سختی کرتے تھے، کھانا نہیں دیں گے، نماز نہیں پڑھو گے، ہوتا تھا نا۔ تو اس لیے بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے بچوں کی، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم جلدی سے اب نمازیں پڑھ لیں، ہم جلدی سے اپنی عبادت کر لیں، ہم قرآن مجید پڑھ رہے تو یہ سپارہ مکمل کر لیں، بچوں سے ڈسٹرب لگتا ہے، نہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، ہم تو کریں، چاہے اس میں 1 آدھ لائن کم رہ جائے، لیکن بچوں کو آمادہ کریں۔ تو آج ہمیں
آپ کے حوالے کرنا ہے رجب کی شب 9 کے اعمال۔ بہت اچھی نماز ہے اور بہت چھوٹی سی نماز ہے، صرف 2 رکعت نماز ہے۔ اس میں 2 رکعت نماز اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ 2 رکعت نماز ہے تو اس کی فضیلت نہیں، فضیلت اس کی بہت بڑی ہے۔ 2 رکعت نماز میں دونوں ایک ہی جیسی ہیں، یعنی کہ سورہ حمد کی 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہے اور سورہ تکاثر کی 5 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، سورہ تکاثر کی۔ اب گھبرائے نہیں بچوں کو بتائیے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہاں ڈھونڈے سورہ تکاثر، جو روز پڑھتا ہے نا اس کو ڈھونڈنے کی بات نہیں ہوگی، اس کی تو نظر سے ہر سورہ گزرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید جب مکمل ہوتا ہے تب تک 114 سورے پورے پڑھ چکا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں نظروں سے گزر ہی چکا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں بتا دے رہی ہوں، قرآن مجید کا 102 نمبر کا سورہ ہے سورہ تکاثر، اس کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اب بھی نہیں گھبرائیے، بہت بڑا سورہ نہیں ہے، صرف اس کی 8 آیات ہے نا۔ اور پتہ ہے آپ کو اور ثواب اس کا کتنا ہے؟ ثواب اتنا بڑا ثواب ہے اس کا کہ ملتا ہے کہ وہ بخش دیا جائے گا، اس نماز کا پڑھنے والا بخش دیا جائے گا۔ اور نہ صرف بخشا جائے گا بلکہ 100 حج اور 100 عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ 100 حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تمام اس کی فضیلتیں ہیں اور روز محشر تک اس کا ثواب ہے۔ جو بھی عمل اور اعمال ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں پر دے کے جس دن پڑھا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے پھر ڈیلیٹ تھوڑی نہ کر دیا جائے گا، وہ سب رہتا ہے اور وہ بعد میں بھی کام آئے گا۔ جہاں اس کی میزان چلے گی، جو اس کے کیمروں نے کیپچر کیا ہوگا، تو میرے وجود سے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہوگا، جس دل سے ہم نے پڑھا ہے، جس خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھا ہے، وہ سب نامہ اعمال میں جائے گا۔ اور وہی عبادتیں قبول ہوں گی جو بغیر کسی دوسرے کو دکھ دیے ہوئے کی جائیں گی، دوسرے کے بھی حق میں سوچا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر مومن کے لیے پہلے سارے مومن مومنات کے لیے دعا کریں، پھر اپنے حق میں دعا کریں۔ تو یہ 2 رکعت نماز کو پڑھیں اور روزوں کا ثواب بہت ہی کثیر ہے۔ روزوں کا ثواب پتہ ہے ملتا ہے روایت میں کہ ماہ رجب میں جس نے 9 روزے رکھ لیے، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند چمکے گا اور اتنا نورانی ہو جائے گا کہ روز محشر لوگوں کو اس کے نبی ہونے کا گمان ہوگا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے سب کو، ہم لوگوں کو توفیق دے پروردگار عالم کہ ہم لوگ راہ خیر پر چلے، اپنا تجزیہ کریں، اپنے اندر کی ساری ہم لوگ خامیوں کو ختم کریں تاکہ ہماری نمازیں اور روزے قبول ہو سکیں۔ خمس ضرور دیجیے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر خمس نہیں دیا اور بچوں کا شہزادی کا حق ادا نہیں کیا تو بھی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو دیتے ہیں ان کے لیے میری ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اور جو نہیں دیتے ہیں وہ آج سے اور ابھی سے آمادہ ہو جائیں اور وہ خمس ضرور دیں تاکہ اور لوگ بھی اچھی طرح سے اپنی زندگی کو گزر بسر کریں اور آپ کو دعائیں دیں۔ اور آپ بھی مجھے دعائیں دیجیے گا، نادر شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔